ایسے ہی اسلامی بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ایک اور اسلامی چینل مکہ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ اب بتائیے آپ، بہت بڑا فرق ہوتا ہے ایک چومنے کے اندر اور ایک پوجنے کے اندر۔ تو آپ دیکھیں الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے جو معاملات ہیں، چاہے انگوٹھوں کو چومنا ہو، چاہے چادر کو چومنا ہو، چاہے مزار کو چومنا ہو، تو یہ چومنا کہلاتا ہے۔ مگر منافقین کیا کہتے ہیں کہ یہ چومتے نہیں بلکہ پوجتے ہیں۔ کتنا بڑا ایک الزام اہل سنت والجماعت پر لگایا جاتا ہے۔ ہم چومتے ہیں، انہیں نظر آتا ہے پوجنا۔ پوجنا تو اسلام کے اندر حرام ہے، اور جتنی پوجنے والی چیزیں آپ دیکھیں اس کے بارے میں تو فرما دیا گیا ہے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ خانہ کعبہ کے اندر دیکھیں، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت نصب تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 360 بتوں کو خانہ کعبہ سے ہٹوا دیا۔ تو وہ پوجنے والی چیز تھی، یعنی ان کی پوجا ہوا کرتی تھی، تو اللہ کے رسول نے انہیں ہٹوا دیا۔ مگر ایک پتھر ایسا تھا کہ جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، سرکار نے اپنے دستے کرم سے، اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کے اندر اسے نصب کیا، اور سرکار نے اسے چوما اور صحابہ نے اسے چوما۔ تو پتہ چلا پوجنا اور ہوتا ہے اور چومنا اور ہوتا ہے۔ ہم سرکار کے نام کو چوما کرتے ہیں، سرکار کے نام کا ادب کرتے ہیں، حجر اسود کو چوما کرتے ہیں، قرآن کو چوما کرتے ہیں۔ اب کسی اندھے کو اگر چومنا پوجنا نظر آ جائے تو اس کے اندر ہمارا قصور نہیں ہے، بلکہ اس کی آنکھوں کا قصور ہوا کرتا ہے۔ اگر چمگادڑ کو دن کے اندر سورج نظر نہیں آئے تو ایسا نہیں کہ سورج کا قصور ہے، سورج تو نکل رہا ہے، چمگادڑ کی آنکھوں کا قصور ہے کہ اسے دن میں نظر نہیں آتا ہے۔ تو اسی طرح الحمدللہ یہ جو معاملہ، اسی طرح قرآن کو دیکھیں آپ، جب ہم قرآن ہاتھوں کے اندر لیتے تو قرآن کو پہلے چوما کرتے، بوسہ لیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اب کوئی دشمن رسول یہ کہہ دے کہ تم نے قرآن کو پوج لیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، تو یہ اس کا الزام ہوگا، تو وہ خود گناہ گار ہوگا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، تو ہمارا تو ہر طریقہ ہے، خانہ کعبہ کے غلاف کو چوما جاتا ہے، پوجا نہیں جاتا ہے۔ جو بھی عمرہ پر جاتا ہے، حج پر جاتا ہے، خانہ کعبہ کے غلاف کو چومتا ہے۔ نصیب زیادہ بلند ہوتا ہے تو خانہ کعبہ کی دیواروں کا بھی اندر سے بوسہ لے لیا کرتا ہے، حجر اسود کو بھی وہ چومتا ہے۔ تو اب دیکھیں اگر اس طرح ہوتا تو سرکار منع فرما دیتے۔ اور حجر اسود کے بارے میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم خود فرماتے ہیں کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں اگر تجھے نہیں چومتا، اگر سرکار کو چومتے ہوئے نہیں دیکھتا، یعنی سرکار نے تجھے چوما ہے، تیرا بوسہ لیا ہے، تو اسی لیے میں تجھے چومتا ہوں۔ دوسری حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ حجر اسود قیامت کے روز گناہگار انسان ہوں گے، ان کی بھی گواہی دے گا، اور نیکوکار انسان ہوں گے، ان کی بھی گواہی دے گا۔ ایک حجر اسود کے اندر اگر اتنی خوبیاں ہو کہ وہ پہچان لیتا ہے کہ چومنے والا گناہگار ہے یا نیکوکار ہے، پتھر ہے، مگر اللہ نے کیسی خوبی رکھی ہے کہ اس پتھر میں ایسی خوبی ہے کہ چومنے والے کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ گناہگار ہے، نیکوکار ہے، اور قیامت کے روز یہی گواہی دے گا کہ یہ نیک ہے اور یہ بد ہے۔ تو جب پتھر کے اندر اتنی تعظیم اور اتنی سمجھ آ جاتی صرف سرکار کے ہاتھ لگنے سے، سرکار کے دستے کرم کے لگنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر یہ خوبی عطا فرما دیتا ہے۔ تو ذرا غور کرے، جس کے ہاتھ لگنے سے یہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے تو اس ذات کا کیا معاملہ ہو۔